ہے لیکن اب میں بھی کچھ زیادہ گرم ہونے لگا ہوں، تو توجہ سے سننا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کے کتنے درجے میں نے بتائے؟ یہ 4 درجے، اور الحمدللہ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں، اشاعت التوحید و سنہ ہی ایسی جماعت ہے اس دور کے اندر جو اپنے ہر عقیدہ پر قرآن مقدس کی تفسیر ان 4 طرق سے پیش کرے گی، 4 طریقوں سے۔ اب ذرا سن، قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، ولکن لا تشعرون، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن زندگی ایسی ہے تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ایک آیت۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، وہاں لا تقولوا، یہاں لا تحسبن، مردہ گمان نہیں کرنا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے مردہ گمان نہیں کرنا، سبحان اللہ، مردہ گمان نہیں کرنا، خیال نہیں کرنا۔ قتلوا، وہاں پر بھی لفظ لمن یقتل، قتل کا لفظ ہے، یہاں پر بھی لفظ قتلوا، قتل کا لفظ ہے۔ فرمایا بل احیاء عند ربہم، عند ربہم، وہاں پر لا تشعرون، تفسیر القرآن بالقرآن کرنے لگا ہوں، لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں۔ جہاں قرآن نے تھوڑا سا کھولا عند ربہم یرزقون، ان کی زندگی یہاں کی نہیں ہے، وہ اپنے رب کے ہاں روزیاں دیے جاتے ہیں۔ عند ربہم یرزقون، عندہ تھا مبہم، ابہام تھا، اب اس ابہام کی تفسیر کی ضرورت تھی، اللہ نے اور کھولا اور زیادہ کھولا، ابھی بھی کوئی ڈنڈی مار سکتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک شہید کی بات ذکر کی جس کا نام حبیب نجار ہے، اور سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے، شہید ہوا، اللہ فرماتے ہیں کی لدخل الجنہ۔ اگر ایمان ہو، انصاف بھی ہو، خدا کی عدالت میں کھڑے ہونے کا خوف بھی ہو، تو اتنا واضح مسئلہ کون جھٹلا سکتا ہے؟ جیب کے پیچھے کتنی واضح بات اللہ نے کلیئر فرما دی، لیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں۔ دوسرے نمبر پہ عند ربہم، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، یا اللہ بات نہیں کھلی، فرمایا قیل ادخل الجنہ، شہید آتا ہے، حبیب نجار ہے، قوم نے شہید کیا، اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک علیہ السلام کے دونوں شاگرد، فرماتے ہیں انہوں نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کے وجود کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنا شروع کیا، حتیٰ کہ اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر نکل گئیں، اور اس کا وجود جو تھا وہ ان کے پاؤں کے نیچے تھا، اس کا بدن انصری جو تھا ان ظالموں کے پاؤں کے نیچے تھا، اور اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اے شہید ہونے والا قیل ادخل الجنہ، روح کو حکم ہوا کہ کہاں داخل ہو جا۔ عند ربہم یرزقون کا پتہ چلا ہے۔ اور ابھی جو میں کہہ رہا تھا، قرآن نے کہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، قیل ادخل الجنہ وادخلی جنتی۔ اور وہ جو آیت میں نے پڑھی تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ، تو یہ آیتیں بھی تو ہیں نا، طیبین، شہید طیب ہوتا ہے کہ نہیں؟ شہید سے بڑا نفس مطمئن کون ہے؟ شہید نفس مطمئنہ بھی ہے، شہید طیب بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں طیب کی روح، نفس مطمئن کی روح، شہید کی روح موت کے بعد قیل ادخل الجنہ، جنت میں پہنچتی ہے۔ تو میرا دوست، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے یہی مسئلہ بتا رہی ہے، شہید کی حیات برحق پر ڈنڈی نہ ماری کر
شہید کی حیات کا مطلب یہ ہے کہ شہید کی روح جنت میں ہوتی ہے، شہید کی روح بھی قیامت تک اس بدن کے اندر واپس آ سکتی۔ ماسٹر اکاڑوی صاحب نے کہا ہے، یہ تسکین الاذکیاء شریف میں یہ کتاب ہے، جس نے دیکھنا ہو، چونکہ وقت بڑا کم ہے، تو یہ کہتا ہے کہ قیل ادخل الجنہ، قیلہ ایسے ہے جیسے نوفخہ ہے، یعنی قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، اب کی بات نہیں۔ کب کہا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ ماضی تیقن کی وجہ سے ہے، اب نہیں کہا گیا قیل ادخل الجنہ۔ اس کتاب کے اندر اس ماسٹر نے لکھا، اور یہ سارا اتحادی اس ماسٹر کو مجدد اور مجتہد مانتے ہیں، اس کی ہر تحریف کو آسمانی وحی سمجھ کے یہ قبول کرتے ہیں۔ یہ ماسٹر لکھ رہا ہے کہ یہ قیامت کے دن کہا جائے گا۔ یہ میرے پاس تفسیر حقانی ہے، تفسیر حقانی، یہ علماء دیوبند کے متکلم علامہ عبدالحق حقانی اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، یہ معتزلہ کا قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حبیب نجار کی روح، حبیب نجار کو قیامت کے دن جنت میں داخل کیا جائے گا، اس وقت آپ کی روح کو جنت میں داخل نہیں کیا گیا۔ یہ معتزلہ بے ایمانوں کا عقیدہ ہے۔ کس کا ہے؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اور خود سارا نظریہ معتزلہ والا۔ اب یہ تفسیر حقانی میں دیکھنا، اب ذرا تفسیر عثمانی، مانتے ہیں تفسیر عثمانی کو؟ یہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی شیخ الاسلام، اسی آیت کے تحت حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لدخل الجنہ کا مطلب بیان کرتے ہوئے سورہ یاسین کی اسی آیت میں حضرت شیخ الاسلام، لیکن آج کا مصیبت ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ بیان القرآن میں انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اس کا گلا گھونٹ کر یا ویسے اسے قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی روح کو حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ کس کو حکم ہوا؟ یار بولتے کیوں نہیں، ناراض ہو؟ میں تقریر تو نہیں کر رہا، یہ تو ویسے گپ شپ ہے، تقریر نہیں ہے، یہ تفسیر عثمانی ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اس کو قتل کیا گیا، یعنی فوراً بہشت کا پروانہ مل گیا۔ آگے نقل کرتے ہیں کہ قوم نے اس کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا، ادھر شہادت واقع ہوئی، ادھر سے حکم ملا کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا، ادھر سے حکم ملا کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا۔ آگے علامہ عثمانی فرماتے ہیں فوراً بہشت میں داخل ہو جا، جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں جس طرح حدیث سے ثابت ہے کہ شہیدوں کی روحیں محشر سے پہلے جنت میں رہتی ہیں، اس طرح حبیب نجار کو شہید کیا گیا اور اس کی روح کو فوراً جنت میں داخل کیا گیا۔ یہی بات حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں لکھی ہے، اور یہی بات صاحب جلالین نے جلالین کے اندر لکھی، یہی بات سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں اور تفسیر معالم العرفان میں، معالم التنزیل میں، تفسیر خازن میں، مدارک میں، تفسیر کبیر کے اندر، اور سالوی میں، تفسیر سراج منیر میں، اور اہل و سنت کی تقریباً 80 سے زیادہ معتبر تفاسیر کے اندر یہی بات لکھی گئی کہ اس کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد اس کی روح کو کہا گیا کہ لدخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن ماسٹر کہتا ہے نہیں، کب داخل ہوگا؟ اب انصاف سے بتاؤ، اکابر نے قرآن سمجھا ہے یا 14ویں صدی کے ماسٹر نے؟ اکابر تو کہتے ہیں شہید ہوا اور اس کی روح کو
اب ماسٹر چونکہ سمجھ چکا تھا کہ اگر اس طرح مسئلہ ہو تو پھر تو عند ربہم کی تفسیر واضح ہو جائے گی، عند ربہم یرزقون کی پھر تو تفسیر واضح ہوگی. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں شہید کی حیات برحق، لیکن قرآن نے کیسے حیات بیان کی ہے؟ قرآن خود کہتا ہے لاکن لا تشعرون کی، اور عند ربہم یرزقون کی لدخل الجنہ. یہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مبارکہ اپنی طرف سے پیش نہیں کروں گا.